اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام، اس کا تیسرا رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا 9واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 27 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مشرکین قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر جب انہیں کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کو تم اللہ کا شریک حصے دار بناتے تھے آج ان کو لاؤ، کدھر ہیں وہ؟ تو مشرکین اول وہلے میں، پہلے لمحے میں اس بات کا سرے سے ہی انکار کر جائیں گے کہ ہم نے کچھ شرک کیا تھا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا جائیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرنے والے ہی نہیں تھے، ہم نے کچھ شریک بنایا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کافر لوگوں کی ضد ہٹ درمی اس کو بیان کیا کہ یہ لوگ بات سنتے بھی ہیں اور حقائق دیکھتے بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ ضدی ہیں، بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر نہیں ہے، کیونکہ دلیل کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جو بات پہ غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، حق کا طالب ہو۔ اور پنجابی جس سے ساڈے کہتے ہیں نا کہ جہاں کان چٹا ہے تے ظاہر اس کو کوئی نہیں منوا سکتا، تو یہ محاورہ ہوتا ہے ایسے بندے کے لیے جس نے قسم اٹھائی ہے ضد میں کہ میں نہیں ماننا۔ تو ظاہر ایک آدمی نے عزم کیا کہ میں نہیں ماننا، تو آپ اس کو جو مرضی دکھلا دیں، جون سی مرضی دلیل دے دیں، لا محالہ وہ اپنی ضد سے باز آنے والا نہیں۔ اور اس ضد میں وہ اس قدر اندھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بد روش بیان کی کہ نہ خود وہ حق کو اپناتے ہیں، نہ دوسرے لوگوں کو حق کی طرف آنے دیتے ہیں، وہ خود بھی دین سے دور ہیں اور لوگوں کے لیے جو ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں، لوگوں کو بھی دین سے روکتے ہیں۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت والے دن جب ان کے سامنے حقیقت کھول دی جائے گی، سارا معاملہ ان کے سامنے واضح کر دیا جائے گا، تو اس موقع پر یہ لوگ پھر سارا کچھ قیامت کو ماننا شروع ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ برات کیا ہے، بس ہم سے غلطی ہو گئی، اب دنیا میں گئے تو انشاءاللہ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تو ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ماننا اس کی حقانیت اور صداقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف دفع الوقتی، صرف وہ عذاب چونکہ اب آنکھوں کے سامنے، اب کسی طرح اس جہنم سے بچاؤ چاہتے ہیں، یعنی اس معاملے کو ماننے میں بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ اب وقتی پھنسے ہیں نا تو اب وہ مان رہے ہیں، لیکن اگر جو ہے یہ دوبارہ جو ہے آ جائیں تو چونکہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے دوبارہ اسی ڈگر پہ جانا ہے جو ڈگر یہ پہلے دنیا میں اپنائے رکھی۔ فرمایا وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی النار، اذ جب، وقفوا ان کو کھڑا کیا جائے گا، علی النار آگ پر۔ دنیا میں تو کہتے ہیں نا کہ مر گئے تو ختم، کون سی دنیا، کس نے مر کے آج تک زندہ ہوا ہے؟ کچھ زندہ کر کے دکھائیں نا، بلکہ ہڈیاں بسیدہ لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے مسلتے، اور مسل کے کہتے میں یحیی العظام یرمیم، یہ ہڈیاں بسیدہ جس کے ذرات بھی الگ الگ ہو گئے، کون اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ تو مایا جب یہ آپ پہ کھڑے کیے جائیں گے، فقالو، پس وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے افسوس ہم پر، نرد، ہم واپس بھیج دیے جائیں، دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو، نردو
ہم واپس کر دیے جائیں۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور نہیں ہم جھٹلائیں گے بِآيَاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی آیات کو، اپنے رب کے احکامات کو، کہ یا اللہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ واقعتاً یہ معاملہ جو ہماری غلط روش ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو جو عین یقین ہو گیا نا، پکی بات ہے کہ سزا ملنی ہے، تو یا اللہ کاش اگر ہمیں واپس جانا نصیب ہو جائے نا، تو ہم جو ہے آئندہ جو تیرے احکام کو، تیری باتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ تو بات ہم نے اسی لیے پہلے عرض کی کہ یہ ماننا ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہ آپ یوں ہی سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں، دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، جو عادی سے مجرم ہوتے ہیں نا، پکے مجرم، جب ان کو مار پڑتی ہے نا، وہ ہر جرم قبول کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جرم کی قبول کس حد تک ہوتی ہے؟ اس سزا سے بچنے کے لیے، وقتی طور پہ اس جرم سے نکلنے کے لیے بھی ہوں ایک باری منو، بجائے اس دے کہ چھترول نجائز کرائی جاؤ تو معاملہ بگاڑی جاؤ، مان کے نا اپنے آپ کو سزا سے بچاؤ۔ لیکن جو ہی وہ وہاں سے خلاصی ہوتی ہے تو پھر ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ رات گئی بات گئی، جیسے وہ پہلے تھے اسی طرح کے دوبارہ۔ تو ان کا ماننا بھی ایمان کی بنیاد پہ تھوڑا ہے۔ اب تو یہ پھنس گئے ہیں چونکہ عذاب میں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم جو ہے واپس بھی چلے جائیں تو ہم تیرے احکام کو بھی نہیں جھٹلائیں گے، ایمان والوں سے بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، میا بلکہ بدا لہم ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، کھل جائے گا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے دنیا کے اندر، وہ اپنے دل میں نفاق، اوپر سے مسلمان، اوپر سے مسلمانوں کے ہمدرد، اوپر اسلام کے خیر خواہ، اندر کھاتے کفر سے دوستیاں، اندر کھاتے کافروں کی ہمدردیاں، ان کے لیے سارا جینا مرنا، ان کے لیے جو ہے وہ اسلام کے خلاف کاوشیں کرنا۔ اب وہ سارا نفاق، وہ سارا ان کا ظلم کھل جائے گا۔ جنہیں دنیا میں قسمیں اٹھا کے چھپاتے، ہم ایسا نہیں کرتے، وہ ساری حقیقت کھل جائے گی۔ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ نرد ولا نکذب بآیات ربنا، یہ جو پیچھے اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ یا اللہ اگر ہم دنیا میں چلے جائیں، لٹا دیے جائیں، واپس بھیج دیے جائیں، تو ہم ایسی حرکت آئندہ نہیں کریں گے، ایتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین تو خالق ہے، رب کو تو پتہ ہے نا یہ کیا کرنا ہے۔ مایا ولو ردو، یہ کہتے ہیں نردو، ہمیں واپس بھیج دیا جائے، مایا ولو ردو، اگر ان کو واپس کر دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے، لعادو، ضرور وہ لوٹ آئیں گے، ضرور واپس آ جائیں گے، لما، اس چیز پر، نہو انہو، ان کو روکا گیا تھا جس سے، یعنی وہ جس سے پہلے روکا گیا ہے نا، وہ شرک نہیں کرنا، اللہ سے بغاوت نہیں کرنی، اور نہ اللہ کے احکام کو نہیں جھٹلانا، اور نبیوں کی مخالفت نہیں کرنی، مایا یہ دوبارہ دنیا میں یہی سارا کچھ پھر کریں گے، کفر بھی کریں گے، شرک بھی کریں گے، نبیوں کی مخالفت بھی کریں گے، اللہ کی آیات کا استہزاء اور مذاق بھی اڑائیں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے، لعادو، یقیناً وہ لوٹ آئیں گے، لما، اس چیز کے لیے، نہو انہو، کہ ان کو روکا گیا ہے جس سے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم واپس جائیں گے تو یا اللہ تیری آیاتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اللہ ہم مومن بن جائیں گے، یہ اپنے اس دعوے میں، اپنے اس قول میں یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ تو اب پھنسے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ماننا تھوڑا۔ مایا باقی ان کا نظریہ، اب دیکھو نا انقلاب آتا کہاں سے ہے، بندے میں تبدیلی کہاں سے آتی ہے، اب اللہ نے اس نظریے کو واضح کیا ہے۔ مایا وہ قالو، اور انہوں نے کہا، ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی، یہ ہے اصل بیماری۔ جب اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا حساب لیا جائے، یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں، ہم اللہ کے سامنے اس زندگی کا جواب دے ہیں، ہمارے ذمے کو ڈیوٹی لگی ہے،
جب یہ احساس ہی نہیں، یہ نظریہ ہی نہیں ہے، عمل کریں کس بنیاد پہ؟ اصل میں یہ عقیدہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جانا، قرآن مجید مکی سورت میں اللہ نے بار بار اس عقیدے کو مثالیں دے دے کے کیوں سمجھایا ہے؟ اصل میں یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، جب تک اس عقیدے میں پختگی نہیں نہ ہوگی تب تک بندے کے عمل میں مضبوطی نہیں ہوگی۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار ایک مثال دی ہے کہ فطرت ہے یہ، آپ کسی بچے کا چیک بیلنس رکھیں گے نا، مثال کے طور پر وہ چیز لینے بھیجتے ہیں، اس بچے کو پتہ ہے کہ ابا جی نے حساب لینا ہے، اس سامان لینے بھیجا، کی پتر لے کے آیا، کنے سامان آیا، تو وہ دھیان سے چیزیں خریدے گا اور سارا حساب رکھے گا کہ پیسے ملے کنے سی، چیز آئی کنے دی، باقی کنے بچے، جنہوں پتہ ہے کنے پوچھنا ہے، کیا وہ حساب رکھے گا؟ نہ اسے خریداری میں کوئی پرواہ ہوگی، نہ باقی ماندہ رقم کی فکر ہوگی، وہ کھا پی کے اڑا دی جو مرضی کرتا، انہوں پتہ کنے پوچھنا کسی نے۔ تو جسے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے وہ چیک بیلنس بھی رکھتا ہے، وہ حساب بھی رکھتا ہے۔ جس کو یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میری زندگی کا حساب ہوگا، میں پابند ہوں، میرے پاس یہ صلاحیتیں، یہ زندگی، یہ میرے ثبوتیں، یہ میرے پاس امانت ہے، تو لاما اللہ وہ تو ان چیزوں کی قدر کرے گا کہ میں جواب دے ہوں۔ تو اسی لیے فرمایا ان کا تو نظریہ ہی نہیں ہے، یہ تو آخرت کے ویسے ہی منکر ہیں۔ مایا وقالو، اور انہوں نے کہا، ان ہی نہیں ہے یہ، الا مگر، حیاتون الدنیا، مگر ہماری دنیا کی ہی زندگی، صرف دنیا کی زندگی نے کھایا پیا ختم، مر گئے تو ختم، نہ کوئی بات میں زندگی، نہ کوئی سابقہ، نہ کوئی معاملہ۔ وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمبعوثین، نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے، نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے اٹھایا جائے، ہم اٹھائے جانے والے نہیں۔ اور یہ کفریہ فکر، بدقسمتی کہہ لیں، ہمارے آج کل پڑھے لکھے جتنے ہمارے مین بنیادی ادارے ہیں نا تعلیم کے، یہ کالجز، یہ یونیورسٹیاں، اس سب کے اندر ایتھسٹ کے نام سے یہ الہاد جو ہے، دہریہ پن جسے کہتے ہیں، آج کل نام الہاد چلتا ہے، یہ ایتھسٹ کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے جی، ایکس مسلمان، میں کسی دور میں کبھی مسلمان تھا، یہ خدا کا انکار اور کائنات میں اللہ کے وجود کا انکار پیک پہ، عروج پہ ہے۔ اچھے بھلے دیندار فیملیاں جنہوں بچوں کو اسپیشل کورس کروانے والے نا، یونیورسٹیوں کے اندر یہ فکر عروج کے اوپر ہے، اللہ کے انکار کی کہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ یوٹیوب پہ، نیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو باقاعدہ ایسے ٹیسٹ ملیں گے جو باقاعدہ مناظرے کرتے اس بات پہ نظر آئیں گے کہ یہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، یا اللہ کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں، ہر چیز خود بخود بنی ہے۔ یعنی یوں کہہ لے، جسے آپ نے نام سنا ڈارون کا نظریہ کسی دور میں، کہ تھوڑا بہت اسکولوں میں سنا ہوگا ڈارون کا نظریہ۔ ڈارون کا نظریہ کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ اصل میں بندر تھا، اور بندر تھا ایک، اس کی دم کٹ گئی، پھر یہ ارتقائی شکل ہے، مرحلہ وار آہستہ آہستہ بڑھتا بکر کے ساتھ چلتے چلتے اس میں تغیر آتا گیا، یہ انسان بن گیا۔ دنیا کیا ایک دھماکہ ہوا تھا اور دنیا وجود میں آ گئی، کوئی اس کا پیدا کرنے والا خالق نہیں ہے۔ یہ نظریہ آج مسلمانوں کے بچوں کے اندر، دین کے ادارے یعنی دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے اندر یہ پمپ رہا ہے۔ المیہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں نہ والدین کو فکر ہے کہ ہم نے بچوں کو دین پڑھانا ہے، نہ والدین اس بات توجہ کر، صرف نوکری، اچھی نوکری، 6 انچ کے پیڑ کی فکر ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَا، اور کاش کے، ترا آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، جب رب کے سامنے انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اب جہنم ان کے سامنے ہے، وہ دنیا میں جس کو مانتے نہیں تھے کہ کون زندہ ہوگا، کون جواب دے گا، میں جب وہ کھڑے رب کے پاس، قال، تو اللہ فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کہ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم تو مانتے نہیں تھے نا کہ مر کے زندہ کیے جاؤ گے، تم تو مانتے نہیں تھے کہ کوئی جنت جہنم ہوگی، تمہیں تو حساب کتاب کے ایمان ہی نہیں تھا۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اب نظر آ گئی، تمہارے سامنے ہے، اور یہ عذاب کی شدت مسلم ہے۔ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم ہے، اللہ ہمیں تیری قسم ہے، ہم مان گئے، اب قسمیں اٹھا اٹھا کے مان رہے ہیں،
اللہ فرمائے گا قال، تو فرمائے گا فذوقوا العذاب، تو تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے رہے، یہ تم انکار کرتے تھے نا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، کوئی زندہ کر کے اٹھایا نہیں جانا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ کفر ہے نا، انکار ہے نا، تو اپنی بد عمالی کفر کی سزا اب لو، فذوقوا العذاب، تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے رہے ہو۔ مایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، میں اب دیکھو، اب اللہ نے نتیجہ رزلٹ آخر میں بیان کیا، فرمایا کہ یقیناً تحقیق گھاٹا پایا، خسارہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، کذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے جٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو۔ اب اللہ کی ملاقات کا ایمان ظاہر کے پتہ کیا چلے گا بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کا قائل ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید نے یہ پہلو بھی نکھار کے واضح رکھا ہے کہ قرآن اور اسلام دین زبانی دعووں پہ نہیں ہے، اسلام قرآن اس کے اصول ضابطے میں دلیل انسان کا کردار ہے۔ اب دیکھو اللہ نے کہا انہوں نے جھٹلا دیا، گھاٹا کھایا ان لوگوں نے جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ زبان سے کوئی بندہ دعویٰ کرے تب بھی وہ اللہ کی ملاقات کا قائل نہیں بنتا، بلکہ سورۃ القحف ہے، آخری آیت ہے سورۃ القحف۔ اللہ نے کہا کہ جو بندے کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوگا نا، اس بندے کے کردار میں دو رنگ ہوں گے۔ مَا فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی آدمی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اللہ مرنا ہے، اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، مایا اسے چاہیے فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح کرے، عقیدہ اس کا قرآن والا رسول اللہ والا، اس کا عمل کردار اس کے اندر عمل صالح نظر آئے، کیونکہ عقیدہ عمل ایمان جو عقیدہ ہے یہ بھی عمل ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ اس کے اندر دل کی تصدیق ہوتی ہے، دل کا یقین ہوتا ہے، زبان کا اقرار ہوتا ہے، اس نظریے کے مطابق انسان کے کردار میں عمل ہوتا ہے، یہ عقیدہ بھی انسان کے عمل کا حصہ ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا جب جو پانی میں غرق ہوا نا، تو نوح علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، تو اللہ نے وہاں پر یہ جملہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، میرے نوح علیہ السلام وہ بیٹا آپ کا، آپ کے نسب سے، آپ کی نسل سے، آپ کے گھر پیدا، لیکن آپ کا اہل نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح، کیونکہ وہ کفر پہ تھا، اس کا ایمان ہی نہیں تھا، اس کے اندر نوح علیہ السلام کی تعلیمات پہ اس کا ایمان نہیں تھا، وہ نظریہ نہیں تھا، وہ عمل نہیں تھا جو نوح علیہ السلام کی شریعت جس کا تقاضا کرتی تھی۔ فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کے لیے کرنا کیا ہے بندے کی، اللہ سے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اور عمل صالح میں بھی یاد رکھیے تین شرطیں ہوتی ہیں، تین چیزیں پانی چاہیے۔ نمبر ایک، عمل صالح ہوتا ہے وہ عمل جو شریعت سے ثابت ہو، خود ساختہ اختراعی نہیں، اپنا بنایا نہیں، عمل وہ عمل صالح ہوتا ہے جو قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ نمبر دو، اس کو جو عمل شریعت سے ثابت ہے اس کو کرنے کا طریقہ بھی وہ اپنایا جائے جو شریعت کو مطلوب ہے۔ شریعت یہ نہیں کہ اپنی من مرضی جیسے مرضی چاہیں آپ اس کو کر لیں، نہیں، اگر کام کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، اگر شریعت کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو عمل صالح نہیں، خواہ نماز ہو، روزہ ہو۔ اس کی آپ موٹی مثال دیکھ لیں، ایک صحابی نے کہا، صحابہ کرام نے نبی علیہ عمل کا جائزہ لیا نا، تو سمجھے کہ ہمارے مال تو بہت تھوڑے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام تو جو ہے بخشے بخشائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ عام عمل، تو ایک نے کہا ساری رات نماز پڑھنی ہے، سونا ہی نہیں ہے، دوسرے نے کہا ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کرنی، اور ہے کون؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کون ہے؟ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، مہاجر صحابہ کرام میں دیں گے، ایک اور تین صحابی ہیں بڑے بڑے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
رات ساری رات نماز پڑھنا، رات کو سونا ہی نہ، یہ میرا طریقہ ہی نہیں، ہمیشہ روزے رکھو، کبھی چھوڑو نہیں، میرا طریقہ ہی نہیں۔ اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، یہ میری بیویاں، میں فمان راغبان سنتی فلیسا، اب وہ ساری رات کی نماز طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہے، ہمیشہ کے روزے، اگرچہ روزہ بڑا عظیم عمل ہے پر طریقہ رسول کے مطابق یہ نماز عمل صالح نہیں بنے گی، وہ روزہ عمل صالح نہیں بنے گا جو روزہ وہ نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تیسرا بڑا کام، جو بھی عمل کیا جائے مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دکھلاوا، ریاکاری، دنیا کا مفاد، یہ بھی عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ تین شرطیں ہوں تو عمل صالح بنتا ہے۔ تو اللہ کی ملاقات کرنے والا وہ تین خوبیوں کے ساتھ مزین عمل کرے گا تو وہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھنے والا شمار ہوگا۔ نمبر 2، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس میں اخلاص چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرنے والا نہ۔ ما قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً تحقیق گھاٹا اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جٹلایا اللہ کی ملاقات کو، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک۔ یہاں پر جو بات چونکہ آگے یہ آیت لمبی ہے، بلکہ کچھ چیزیں اس میں وضاحت والی، ہم یحملون اوزارہم، تو یہ چیزیں کچھ تفصیل طلب ہے، اس میں ٹائم لگ جائے گا، یہاں تک انشاءاللہ کل آگے یہاں سے پڑھیں۔ ایک بار ترجمہ کروا دیں۔ مایا ولو تری اذ وقفوا علی النار، کاش کہ آپ دیکھیں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا آگ پر، فقالوا، پس وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے افسوس ہم پر، نردو، ہم واپس بھیج دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہیں ہم جٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے۔ مایا بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو بھی وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے۔ مایا ولو ردو، اور اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے، لعادوا، یقیناً وہ واپس آ جائیں گے، لوٹ آئیں گے، لما، انہی چیزوں کے لیے، انہی کاموں کی طرف، نہو عنہ، جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا ہی کی زندگی، یعنی صرف دنیا ہی کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہم دوبارہ، اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب انہیں کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے ہاں، قال، تو اللہ فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم۔ قال، تو اللہ فرمائے گا، فذوقوا العذاب، تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے رہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں رہے، گھاٹے میں رہے، گھاٹا اٹھایا ان لوگوں نے، کذبوا، جنہوں نے جٹلا دیا، بلقاء اللہ، اللہ تعالی کی ملاقات کو۔ سبحان الحمد، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔